کوئی ذبیح اللہ بنے، کوئی کلیم اللہ بنے، کوئی کلمۃ اللہ بنے۔ فرمائے ساری کائنات کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، کملی والے محمد کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ ساری کائنات کا مقام جہاں بلندیوں پہ جا کے رک جاتا ہے، محبوب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو اتنا سوچو، دنیا کا کوئی نام نہیں کہ جس کے نام کا پہلا حرف ہٹا دو تو اسم کا معنی باقی بچتا ہو۔ دو نام ایسے ہیں، ایک حرف کو علیحدہ بھی کرتے جاؤ پھر بھی معنوں کا سمندر ہے۔ ایک ہے لفظ اللہ، دوسرا ہے نام محمد۔ اللہ کا بھی معنی حمزہ کو ہٹائیں تو للہ بنتا ہے، للہ کا بھی معنی للہ کی لام کو ہٹائیں تو لہو بچتا ہے، لہو کا بھی معنی لہو کی پھر لام کو ہٹائیں تو ہو بچتا ہے، ہو کا بھی معنی محمد کی میم کو ہٹائیں تو حمد بچتا ہے، حمد کا بھی معنی حمد کی ہا کو ہٹائیں تو مد بچتا ہے، مد کا بھی معنی مد کی میم کو ہٹائیں تو دال بچتا ہے، دال کا بھی معنی اللہ کے نام میں بھی 4 حرف ہیں، محمد کے نام میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ کے نام کے سارے حرف بغیر نقطہ کے ہیں، محمد کے نام کے سارے حرف بغیر نقطہ کے ہیں۔ اللہ کے نام میں 2 لام آتے ہیں، محمد کے نام میں 2 میم آتے ہیں۔ جب حروف تہجی کو پڑھا جاتا ہے الف با تا سا تو لام کے بعد میم کا مقام آتا ہے، لام کے بعد میم کا مقام ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اگر اللہ کہیں تو ہونٹ کھل جاتے ہیں، محمد کہیں تو ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کبھی ہونٹ ملا کر اللہ نہیں کہہ سکتے، کبھی ہونٹ جدا کر محمد نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کی دلیل ہے اللہ کہتے پتہ چل گیا مخلوق کبھی اللہ کو پا نہ سکتی تھی، کبھی خدا سے ڈائریکٹ فیض لے نہ سکتی تھی، کبھی خدا کی معرفت کی حقدار بن نہ سکتی تھی۔ اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ محمد عربی کی ذات کو بنایا ہے، جو اللہ سے فیض لیں گے مخلوق کو دیں گے، اللہ سے برکت لیں گے مخلوق کو دیں گے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمائے خزانے عطا میرا خدا کرتا ہے، تقسیم محمد عربی کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم اس گانے کو آباد و شاد فرمائے، اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا صباحت یہ ہے کہ نظر چہرے پہ پڑ جائے تو نظر ٹک نہ سکے، ملاحت یہ ہے کہ نظر چہرے پہ پڑ جائے تو نظر ہٹ نہ سکے۔ جو حضرت یوسف کو دیکھتا تھا نظر ٹکا نہیں سکتا تھا، جو مجھ محمد کو دیکھتا ہے نظر ہٹا نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا نے ہجرت مدینہ کی، سرکار اپنے برکت والے قدموں سے خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، مدینہ کی گلی ہے، اچانک مدینہ کی گلی میں موڑ آیا اور سامنے ایک نوجوان آ رہا ہے جس کا تعلق مسلم گھرانے سے نہیں، جس کا باپ بھی یہودی، جس کی ماں بھی یہودم، جس کا دھرم بھی یہودی۔ اچانک چلتے چلتے اس کی نظر حضور کے چہرے منور پہ پڑ گئی۔ اب جیسے حضور کے چہرے انور پہ اس کی نظر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے، آنکھوں کی بصارت وہیں رک گئی۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جو شان تو شان سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کیتے میرے علی کیتے تیری ثنا لڑیاں۔ اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، وہ قدم وہیں رک گئے۔ اب ٹک ٹکی باندھ کر کے حضور کے چہرے کو تک رہا ہے، جب تک محبوب نظر آتے رہے۔ اس کی نظر جھپکی نہیں، اس کی نظر ٹوٹی نہیں۔ اب محبوب تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ جس گلی میں جاتا ہے، جہاں پہ جاتا ہے، جہاں پہ بیٹھتا ہے، جہاں پہ کوئی کام ہے، اس کے خیال میں ایک ہی تصویر تھی جسے تصویر محمد عربی کہتے ہیں۔ وہ گھر میں ہے تو خیال محبوب ہے، وہ گھر سے ہیں تو خیال محبوب ہے۔ کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا، کبھی پیتا ہے کبھی نہیں پیتا۔ باپ حیران ہے، ماں پریشان ہے کہ اللہ نے ایک ہی اکلوتا بیٹا دیا تھا، نہ جانے کون سا مرض لگا ہے، کون سی بیماری لگی ہے کہ مرض کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے ہر طبیب بلایا، کسی کی طب کام نہ آئی، ہر حکیم بلایا، کسی کی حکمت کام نہ آئی۔
نبض پکڑنے والے بلائے، کسی کی شناسائی کام نائی، اختا کے وقت موت پہ آ پہنچا، اب اس کا بیٹا بستر مرگ پہ سویا ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ باپ کی نظر پڑی، میرا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس نے کان قریب کر کے کہا، بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے بول بول کر پھر رک جاتا ہے، ہاں ابا میں کچھ کہنا تو چاہتا ہوں لیکن لگتا نہیں میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ اس نے کہا، تو بول، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تیری ہر ممکن خواہش پوری کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابا حکیم طبیب نہ بلا، مجھے مرض جسم نہیں مجھے مرض دل لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا، جس ہستی کے کلمہ پڑھنے کو تو پسند نہیں کرتا ہے، جن سے اللہ معاف کرے، جن کے دین کا تو دشمن ہے، میرا مرض کوئی اور نہیں، میں دل محمد عربی کو دے چکا ہوں۔ مجھ پہ میری زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، میرے محبوب کو بلا لو، مجھے ایک چہرے کا چمک دیدار عطا کر دیں، میری تڑپتی روح کو تسکین کی دولت مل جائے گی۔ اس کے باپ نے سنا تو اس سے ملال پیلا کہ جسے دشمن جانتا تھا، جسے دشمن مانتا تھا، اسی کی محبت کو گھر میں پالتا رہا۔ اب محبوب کی مجلس کی طرف قدم اٹھانا چاہتا ہے، یاد آتے ہیں عقیدے والے کیا کہیں گے، پھر یاد آتا ہے عقیدے والے کیا تانا دیں گے، لیکن بیٹے کے تڑپتے ہوئے جسم کو دیکھتا ہے تو قدم اٹھاتے اٹھاتے سرکار کی مجلس نور کے قریب جا پہنچا۔ میرے آقا کی نظر رحمت پڑ گئی۔ حضرت بلال کو فرمایا، بلال اس سے پوچھو کہ کیا مانگنے آیا ہے؟ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا۔ حضرت بلال نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کوئی کام ہے؟ اس نے رو کے کہا، بلال کچھ مانگنے نہیں آیا، ایک التجا کرنے آیا ہوں۔ خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اسے بیماری لگنا شروع ہوئی، دن بدن گرتا گیا ہے، آج زندگی کی آخری سانسوں پہ چل رہا ہے، اس کی زندگی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، بس اس کا اور کوئی معاملہ نہیں۔ میں تو حکیم اور طبیب بلاتا رہا ہوں لیکن مجھے کیا خبر تھی اسے مرض دل لگا ہے، اس کا مرض کوئی نہیں۔ بلال وہ دل تیرے نبی محمد عربی کو دے چکا ہے، محسان کر اپنے آقا سے کہو میرے گھر میں چلے نا، میرے بیٹے کو چہرے کا دیدار عطا کریں۔ وہ رحمت للعالمین تھے۔ آقا نے جب سنا تو فرمایا، صحابہ کھڑے ہو جاؤ، ایک خوش بخت دنیا سے جا رہا ہے، اس کا آخری دیدار کر کے آتے ہیں۔ فلما دخل فی بیتہ، جب آقا اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس کی ماں نے بال پکڑ کے رونا شروع کر رکھا ہے۔ اس کے باپ نے کہا، تو چیختی ہے؟ اس نے کہا، تو نے بڑی دیر کر دی ہے، لگتا ہے اس کی روح قبض ہو گئی ہے۔ ظالم نے بتایا نہیں کہ اسے مرض دل لگا ہے، ہم تو حکیم اور طبیب بلاتے رہے۔ اس کے باپ نے دیکھا آنکھیں بند ہیں، نبض رک چکی ہے، لب بھی بند ہیں۔ اس نے قریب جا کے آواز دی، بیٹے تو نے جان دے دی ہے لیکن جس کی خاطر جان دی ہے تیرا محمد عربی تو اب آیا ہے نا، مہربانی کر، اگر تیرا عشق سلامت ہے اپنی آنکھ کھول، تیرا عشق سلامت ہے اپنی آنکھ کھول۔ علماء کہتے ہیں ہمارا وجدان گواہی دیتا ہے کہ جو فرشتہ روح لے کے جا رہا تھا، سرکار کا نام سن کے اس نے روح کو واپس پلٹا دیا۔ ینظر الی رسول اللہ، وہ حضور کو دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، گواہی دے اللہ کے سوا کو لے کے عبادت نہیں، میں اللہ کا سچا رسول و خاص بندہ ہوں۔ اس نے مڑ کے حضور کی طرف دیکھا، باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا، بیٹے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جب دل محمد عربی کو دیا ہے تو کلمہ بھی محمد عربی کا ہی پڑھ لو۔ بس اس نے کلمہ